جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم نے سوالات کیے ہیں، فرماتے ہیں کہ عقد متع پر ایک عقلی اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام میں نکاح کی بنیادی مقصد شہوت پوری کرنا یا صرف عورت کو ایک ضرورت کے لیے استعمال کرنا نہیں، بلکہ اسلام میں نکاح کا اصل مقصد اور خاندانی نظام کو قائم کرنا ہے۔ اگر مردوں کو کھلی چھٹی دیں کہ وہ ہر روز یا ہر ماہ یا ہر سال ایک لڑکی بدل کر جنسی لذت شہوت انجوائے کریں اور خاتون کو ٹشو کی طرح جو ہے وہ یوز کریں، تو پھر وہ کون سا مرد ہوگا جو دائمی نکاح کرے گا، پھر پوری زندگی اس عورت کے ساتھ گزارے گا، بچوں کو ٹینشن کے ساتھ پالے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ دیکھیے یہاں تک، پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پھر یورپ امریکہ وغیرہ والا ماحول بھی قائم ہوگا، صرف چند دن انجوائے کیے اور پھر پارٹنر بدل لو کسی اور کو، آخر ضرورت پڑ گئی۔ تو لہٰذا دائمی نکاح عمر قید برداشت کرتا۔ پھر نیز یہ بھی کہ اگر واقعی اتنا مزیدار انجوائمنٹ کا سسٹم ہوتا کہ ثواب بھی ملتا اور ہر چند دن بعد لڑکی بھی تبدیل کرنی جائز ہوتی، تو آخر جو اسلام میں زنا کے احکامات نازل کیے گئے ہیں، جو سخت ترین سزائیں قائم کی گئی ہیں، وہ کون سے افراد تھے جنہوں نے شوق سے خامخواہ زبردستی رجم ہونا تھا یا کوڑے کھانا؟ بہرحال سمجھ گیا ان کا جو سوال تفصیلی تھا۔ دیکھیں اسلام نے یہ یقیناً معلوم ہے کہ اس اصلی ہدف اور مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ ایک اسلامی معاشرہ جو ہے وہ قائم ہو، لیکن اللہ نے جو ہے انسان کے اندر جو وہ شہوت بھی رکھی ہے، قوت شہوت بھی موجود ہے۔ تو یعنی جب تک وہ قوت شہوت کا استعمال نہیں کرے گا تو کوئی بھی یعنی وہ اپنا وہ اسلامی معاشرہ تشکیل نہیں دے سکتا، تو چاہے وہ کائنات کا جتنا بھی مقدس شخص کیوں نہیں۔ تو یعنی اولاد کا آنا یہ جو ہے اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے بھی اس کو مرحلہ شہوت سے گزرنا ہے۔ تو بہرحال لیکن ہاں جو غرض ہے نکاح کی وہ شہوت پرستی نہیں ہے، تو وہ ہے اسلامی معاشرہ۔ تو اب یہ جو ہے نکاح متع جو لوگ سمجھتے ہیں، اسلام نے جو نکاح متع ہے اس کو شہوت پرستی کے لیے نہیں قرار دیا، اس کے فلسفے کو نہیں سمجھا لوگوں نے۔ یا مثلا جیسے بعض لوگ جو ہے وہ مثلا جب میدان جنگ میں تھے تو مثلا وہاں کنیزوں کے ساتھ عقد متع کرتے تھے، یا پھر اسی طرح سے ضرورت کے تحت جو ہے وہ کہا گیا کہ مثلا انسان کے لیے عقد دائمی میسر نہ ہو تو وہ جو ہے جو قوت شہوت جو اس کو حرام کی طرف لے کے جا رہی ہے، تو لہٰذا اس قوت شہوت کو حرام سے ختم کرنے کی بجائے وہ حلال طریقے کو اپنائے۔ تو اسلام نے یہ جو رکھا ہے تاکہ انسان جو ہے وہ حرام سے بچ جائے۔ مثلا خاتون حرام میں مبتلا ہونا چاہ رہی، کہا کہ نہیں، وہ راستہ اپنا لے جو حلال کا راستہ ہے۔ مرد حرام کی طرف جا رہے تو وہ بھی حلال کا راستہ اپنا۔ لیکن اصلی ہدف اور غرض اور مقصد یہ ہے کہ مثلا معاشرے میں جو بیوہ عورتیں ہیں ان سے عقد متع ہو، یا مثلا مثال کے طور پہ جو کتابی کافرہ ہیں مرد، ان سے جو ہے مثلا جو ہے وہ اپنے اس حرام سے اپنے آپ کو بچا لے۔ تو یہ جو ہے یعنی اس میں یہ بیان کیا گیا لہٰذا یہ کہنا کہ یہ شہوت کو پورا کرنے کا طریقہ ہے، یہ شہوت پورا کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ تو اسلام نے یعنی کفالت رکھی ہے کہ مرد جو ہے مثلا بیوہ عورتوں کی کفالت کرے اور عقد متع کر لے اور یتیم بچوں کی کفالت کر لے، یا مثلا ایسی خاتون جس کو طلاق ہو چکی ہے اس کی کفالت ہو جائے، تو کفالت بھی ہو جائے اور اس کی جنسی جو ہے وہ ضرورت بھی پوری ہو جائے خاتون کی، وہ حرام مبتلا نہ ہو، تو یہ بھی حرام میں مبتلا نہ ہو۔ تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اسلام کا حکم واضح ہے، کماری لڑکی سے عقد متع کرنا مکروہ قرار دیا گیا ہے، یعنی اسلام خود ناپسند کر رہا ہے۔ اگر یہ پسندیدہ ہوتا تو پھر اس کو، حالانکہ جو عقد متع یعنی سنت ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، لیکن عقد متع کنواری لڑکی سے کرنا مکروہ قرار دیا گیا، اور اس کا ریزن مختلف اس کے
جو ہے وہ ریزن بیان کیا گیا، اور ان میں سے ایک یہی ہے کہ یعنی اس لڑکی کی جو شان ہے وہ ختم ہو جائے گی، یعنی اس کی طرف جو ہے پھر وہ عام معاشرے کے جو افراد ہیں، چونکہ وہ ہر ایک چاہتا ہے کہ میں جس سے شادی کروں، عقد دائمی کروں، وہ کنواری لڑکی ہو، تو لہٰذا اسلام بھی نہیں چاہتا کہ آپ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کریں، ہر لڑکی کو آپ یوز کریں اور عقد متع کے لیے پھر اس کو جو ہے وہ پھر کوئی اور لڑکی سمجھ، نہیں، اسلام خود مکروہ کہہ رہا ہے، لڑکی کے لیے عقد متع کرنا مکروہ ہے، اور لڑکے کے لیے بھی یعنی کنواری لڑکی کے ساتھ مکروہ ہے، اور ولی کے لیے اجازت دینا وہ بھی شدید مکروہ ہے۔ لیکن اگر اب یہ تو ہے مکروہ، ایک مرتبہ یہ کہ خاندان کی یا لڑکی کی حد تک لازم آتی ہے یا مذہب کی توہین لازم آتی ہے، تو پھر عنوان ثانوی میں چینج ہو جائے گا حکم، جو جائز ہے شدید مکروہ کے ساتھ کنواری لڑکی کے لیے، لیکن حد کے مذہب یا حد کے خاندان یا حد کے خاتون یا حد کے مومن لازم آئے، تو پھر ایسی صورت میں عنوان ثانوی کے طور پہ پھر حرام ہو جائے گا۔ تو یعنی ہر چیز کو سامنے رکھنا ہے، تو اسلام نے جو عقد متع ہے وہ صرف شہوت پرستی کے لیے نہیں رکھا ہے، تو اس کے فلسفے کو اصل میں نہیں سمجھا ہے۔ جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ بھی اعتراض کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں بھی اندر یہی سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک کلچر آ رہا ہے ہمارے ہاں، مغرب کا، یورپ کا، امریکہ اور کینیڈا کا، بس انجوائے کرو، ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ شہوت پرستی مقصد نہیں ہے، یہاں پر جو ہے وہ یتیموں کی کفالت کرنا مقصد ہے، جو ہے بیوہ عورت کی کفالت مقصد ہے، اسی طرح سے طلاق یافتہ ہے اس کی کفالت مقصد ہے، یا مثلا خود کو حرام میں بچانا یا دوسروں کو حرام سے بچانا یہ مقصد ہے، لیکن عزت و ناموس کی حفاظت کرتے ہوئے۔ تو لہٰذا اسلام نے قطعاً نہیں کہا کہ آپ کنواری لڑکیوں سے جو کریں، آپ کا یہ عمل جو ہے یہ پسندیدہ ہے، یہ اس کو سراہا ہے، یہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو ہے روایات ہیں وہ باقرہ لڑکی کے ساتھ عقد متع سے منع کرتی ہیں، جس کی دلالت فقہا نے یعنی مکروہ شدید مکروہ سے قرار دیا ہے۔ تو لہٰذا یہ پچھلے دنوں میں سوشل میڈیا پہ بھی آیا کہ مثلا ولی کی اجازت ضروری نہیں ہے، اور لڑکی لڑکا جو ہے وہ عقد متع کر سکتے ہیں۔ آیت اللہ سیستانی کی طرف جو ہے وہ ایسا کوئی ان کی طرف سے فتویٰ نہیں ہے، اور موجودہ دور میں جو سوشل میڈیا پہ جو اکثر ہمارے یعنی 99% اگر میں کہہ دوں تو شاید غلط نہ ہوگا، اور کتنی چیزیں ایسے سامنے آ رہی ہیں جو مذہب کی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں، عزت ایک دوسرے کی اچھال رہے ہیں، کہ یعنی نوجوان لڑکیاں اور لڑکے جو ہے وہ ایک عقد متع کی پیشکش کرتے ہیں اور یا مثلا کر لیتے ہیں، اور پھر بعد میں کس قدر رسوائی ہوتی ہے، اور پھر اس معاملے کو جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر لے کر آتے ہیں۔ تو یعنی بغیر ولی کی اجازت کے یہ نوجوانوں کا چیٹ کرنا اور یہ نام دینا کہ ہم نے عقد متع کیا ہے، یا خاتون کا یہ کہنا، تو یہ سارا اپنے دل کو راضی کر رہے ہیں۔ شریعت جو شرائط ہے عقد متع کی وہ پوری ہوتی نہیں، جب پوری نہیں ہے تو وہ ساری چیٹ بھی حرام کرتے ہیں، گفتگو بھی حرام کر رہے ہیں، ویڈیوز ایک دوسرے کو اگر شیئر کریں وہ بھی حرام ہے۔ تو بہرحال انسان کو جو ہے وہ جو حرام میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہے، اس لیے آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ اپنی شادی کے اسباب مہیا کریں، تو لہٰذا اپنی خلوتوں کو پاک کریں، اپنی خلوتوں کو صاف رکھیں جی۔ اور قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے یوم تبلی السرائر، قیامت کے میدان میں تمام راز فاش ہو جائیں گے، کون کتنا مقدس تھا، کون کتنا نیک تھا، کون دین پر عمل کرتا تھا، کون خیانت کار تھا۔ تو لہٰذا جو انسان اپنی خلوتوں کو پاک رکھے گا تو یقیناً وہ جو ہے ظاہری طور پہ بھی وہ حرام اور گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محمد و اہل بیت کی دین پر، تو ان کی تعلیمات پر اور قرآن پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔